بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 18 محرم الحرام کی نسبت حضور سید الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین ابن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی اسم گرامی علی ہے، اور زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کا فخر اور ان کی زینت، اور سید الساجدین یہ آپ کے خاص القابات ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سخی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور سخیوں کے لجپال تھے، اور آپ غریب پرور اور محتاج لوگوں کی بے حد فریاد رسی کرنے والے تھے۔ آپ کا غریبوں کی مدد کا انداز بڑا منفرد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اور وہ انداز سارے ہی مسلمان اختیار کرنے والے ہوں۔ مدینہ منورہ کی وہ غریب آبادیاں اور وہ غریب گھرانے جن کے یہاں راشن کی، اناج کی ضرورت ہوتی تھی، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس رات کے اندھیرے میں آپ اپنے کمر پر اناج کی بوریاں لاد کر آپ ان گھروں تک، ان خاندانوں تک مدد پہنچایا کرتے تھے۔ اور آپ یہ کام اتنا خفیہ انداز میں کرتے تھے کہ جن کی مدد کی جا رہی ہے انہیں بھی یہ بات پتہ نہیں چلتی تھی کہ ہماری مدد کرنے والی شخصیت کون ہے۔ جب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوا اور ظاہری مدد کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، تب جا کر ان ضرورت مند خاندانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہماری مدد سیدنا امام زین العابدین ابن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک عمل کو آئیڈیل بنا کر الحمدللہ ایک ادارے کی بنیاد 2020 میں رکھی گئی، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبتوں کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح و شام کیا گیا، اور ادارے کا نام آپ کی نسبتوں سے مدد عزت کے ساتھ رکھا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ادارے مدد عزت کے ساتھ ویلفیئر سوسائٹی نے ہر لمحہ کوشش یہی کی کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک تعلیمات ضرور بضرور مد نظر رہیں، ذہن نشین رہیں، کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور کوئی بھی شخص اپنی نگاہوں میں، اپنے اہل و عیال کی نگاہوں میں، اپنے اہل علاقہ کی نگاہوں میں، اپنے خاندان والوں کی نگاہوں میں کسی طرح شرمندگی محسوس نہ کرے۔ اس کی ایک مثال آپ نے پچھلے دنوں ہمارے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی کہ ایک انتہائی منفرد طریقہ کار پر الحمدللہ اجتماعی قربانی فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا گیا۔ ہر سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے غریب اور مستحق ضرورت مند خاندانوں تک گوشت پہنچانے کے لیے الحمدللہ اجتماعی قربانی فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی اجتماعی قربانی فی سبیل اللہ کے لیے ہم نے جو حصہ رکھا تھا وہ 35,000 روپے تھا۔ عمومی اعتبار سے پہلی مرتبہ سننے میں یہ حصہ بڑا مہنگا لگتا ہے کہ 35,000 روپے کا حصہ، اور فی سبیل اللہ کہ جس پہ گوشت سارا کا سارا ویلفیئر ادارہ ہی تقسیم کرے گا، یہ ایک مہنگا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیگر ویلفیئر ادارے ہیں، اگر ان کے فی سبیل اللہ حصوں سے اپنے حصے کا کمپیریزن کریں تو تقریباً اس سال 2026 میں 24,000 روپے سے لے کر 28 سے 29,000 روپے تک یہ اجتماعی قربانی فی سبیل اللہ کے لیے حصے مقرر کیے گئے مختلف اداروں کی جانب سے۔ ہمارا 35,000 روپے تھا۔ اگر آپ ان کو 6,000 کے ڈیفرنس کے اعتبار سے 7 حصوں پر اگر آپ ضرب دیں تو کل 40 سے 42,000 روپے کا یہ فرق تھا۔ لیکن ذرا آپ دیکھیے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت والے ادارے میں کتنے اعلیٰ اور خوبصورت ترین جانور فی سبیل اللہ قربانی میں الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے، اور اس کا گوشت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ضرورت مندوں تک پہنچانے کی پوری صحیح کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فیوز اور برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے،
اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہر لمحہ ہمارے مد نظر یہی بات رہے کہ مدد عزت کے ساتھ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور اس معاملے پر ہم سے ابھی تک جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں رب العالمین اسے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ آئیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ آ جائیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے، آپ آگے بڑھ کر وہ صلاحیت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کے لیے بروئے کار لائیے، ہمارا دست و بازو بنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی خیر فرمائے، حضور کی امت کی اصلاح فرمائے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اور خصوصی طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو، عقیدہ اور ایمان کو تحفظ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک۔